تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ گزشتہ جمعے آپ نے قرض کے متعلق سنا تھا کہ قرض کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے۔ اگر قرض ادار آدمی مر جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کچھ اور احادیث آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث حسن سند سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام کی جماعت، اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے ہم ظلم کر سکتے ہیں اپنی جان پر؟ آدمی اپنی جان کی طرف حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرض سے بچو۔ قرض لینا جو ہے گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، یہ فرمایا آپ نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ویسے بھی پرہیزگاری کرتے تھے، گویا کہ حدیث ہمارے آج کام آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم فضول خرچیوں میں قرض لے لیتے ہیں، حق کے معاملے میں قرض نہیں لیتے۔ جہاں فضول خرچی ہوگی وہاں قرض لے لیں گے، کیوں؟ وہاں شیطان ابھارتا ہے، ہاں یہ کام بہت ضروری ہے، کر لو اس کو، کوئی بات نہیں ہے، ادا کر دینا۔ مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر انسان کو بہکاتا ہے۔ مسند ابو یعلا کی حدیث صحیح سند کے ساتھ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے 300 درہم چھوڑے، عیال چھوڑے، قرض چھوڑا۔ میں نے سوچا کہ جو درہم چھوڑے ہیں میں عیال پہ خرچ کر دوں گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے سعد، اپنے والد کو دوزخ سے بچاؤ، ان کو جنت میں جانے دو، ان کا قرض ادا کرو۔ قرض کی وجہ سے محبوس علی جنہ، وہ جنت سے رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں تو سارا قرض ادا کر چکا ہوں اپنے والد صاحب کا، سوائے وہ 2 دینار کے جو ان کی عورت دعویٰ کر رہی ہے اور جس کی وہ دلیل مجھے نہیں دے رہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ 2 دینار تو میں نے نہیں دیے، باقی سارا قرض میں نے ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ سچ کہہ رہی ہیں، ان کا 2 دینار دے دو۔ وہ 2 دینار ادا کر دیے انہوں نے، اور وہ عذاب سے بچ گئے۔ اور کیا آپ نے؟ کون تھے یہ؟ صحابی رسول ہیں۔ کیوں پکڑ گئے تھے؟ 2 دینار کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، 2 دینار معمولی سی رقم ہے، اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن دیکھیں غلط فہمی کی بنیاد پر کہ وہ ادا نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ شاید ان کی عورت ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ عورت کا لفظ کیوں آنا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی سوتیلی ماں ہو، کہ وہ صحابہ کرام کئی عورتیں رکھتے تھے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا قرض ہو ہے یا بڑا قرض ہو، اس کا بہت دھیان رکھیں، اس کو لکھ کے رکھیں، کس کو دینا ہے، کب لیا تھا، کیوں لیا تھا، کیوں ادا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جماعت المسلمین کے اس میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو بس جماعت حقہ میں ہیں، پھر ہماری کیا پکڑ تو حق والوں کی ہوتی ہے۔ جو لوگ ناحق چل رہے ہیں ان کو کیا پکڑنا، ہو تو ہے ہی ناحق، پکڑ ان کی ہوگی جو صحیح راستے پر چلتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث حسن سند سے
صحابی کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى برجل یصلی علیہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ سے آپ نے فرمایا حل صاحبکم دین، کیا تمہارے ساتھی میں کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قالوا نعم، نے کہا ہاں قرض تو ہے۔ کہنا پھر مجھ سے نماز پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑا آدمی نماز پڑھا دے تو شاید کچھ بچت ہو جائے، پر آپ نے فرمایا کہ میری نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی حتیٰ کہ کوئی آدمی اس کا قرضہ اپنے ذمے لے، پھر میں کھڑا ہوں اس کی نماز پڑھاؤں تو میری نماز فائدہ دے گی۔ اگر اس کے اوپر قرضہ رہے گا اور میں نماز پڑھا دوں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ سمجھے کہ قرضے کی اتنی ادائیگی کرنا ضروری ہے کہ کہنا میں نماز پڑھوانے میں مشکلات ہے، جنت میں جانے کے لیے مشکلات ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں، ایک اور اسی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھ سے نماز پڑھانے کی کہہ رہے ہو، اس کی روح جو ہے وہ آسمان پہ جانے سے رکی ہوئی ہے۔ تصعد روح، اس کی روح جو ہے آسمان پہ چڑھنے سے رکی ہوئی ہے، لہذا کوئی بھی آدمی اس کا قرضہ اپنے ذمے لے کے اس کی روح کو اوپر جانے دے تو پھر میں نماز پڑھاتا ہوں تو اس کو میری نماز کا پھر فائدہ ہوگا، اس کے ماں سوا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اب دیکھیے کہ جگہ جگہ احادیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے اور جگہ جگہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرض مت لو، قرض لوگے اور اس پہ رہ جائے گا تو مشکل بن جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد 83 میں حسن سند سے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 چیزوں میں آدمی غفلت برتتا ہے، 3 چیزوں میں آدمی غفلت برتتا ہے، لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ اقول قولی استغفر الحمد للہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان لاپرواہی اور غفلت برتتا ہے۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تمہیں خرید و فروخت جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس موقع پر، جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام یاد نہیں رہا سلام کے بارے میں، کہ جو ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ عنہ سلام کیا گھر پہ آ کے ان کے، اور وہ 3 سلام کرے واپس چلے گئے، تو ان کو یہ مسئلہ بھول گیا کہ 3 سلام کرنے کے بعد مسلم واپس چلا جائے گا۔ انہوں نے ان کو بلایا اور ڈانٹا کہ کیسے تم واپس گئے؟ تو نے بتایا کہ امیر المومنین اس طرح سے ہے حدیث، 3 سلام کے بعد اگر جواب نہ ملے تو واپس جانا ہوگا، فرض یہ ہو۔ واپس چلا گیا، کہنا حدیث پیش کرو، اس پر دلیل لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ، ورنہ قضا و قضا ایسا کروں گا میں۔ جب ان کو معلوم ہوا
کہ یہ بات صحیح ہے تو کہا اللہ اکبر، میں غافل ہو گیا بس کاروبار کی خرید و فروخت کی وجہ سے۔ جب اتنا عمدہ آدمی غافل ہو سکتے ہیں تو ہمارا شمار کیا ہوگا، آپ خود سوچئے۔ تو یہ چیزیں اصل میں احادیث اسی لیے ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ آدمی اگر بھٹک گیا ہے یا بھول گیا ہے، یاد نہیں آ رہی ہے، تو یہ چیزیں یاد آ جانی چاہیے آپ کو۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، اس میں بھی پڑ جاتا، غافل ہو جاتا آدمی۔ دوسری بات بتائی کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز نہ پڑھنا۔ فجر کی نماز جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں آفتاب نکلنے کے بعد، غفلت صحیح نہیں ہے یہ۔ نماز پڑھو طلوع آفتاب سے پہلے، وہی اس کا وقت ہے۔ وہ ایک گنجائش ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ سوتے رہ گئے، کبھی رات کو دیر تک جاگتے رہے، کام میں لگے رہے، تھک گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی ہے، تو دن چڑھا تو آپ کی آنکھ کھلی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر عادت نہ بنائیں۔ عادت بنائیں گے تو یہ غلط حرکت ہے۔ جو صحیح مسلم میں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، جاؤ دیکھ کر آؤ کس حال میں ہیں کافرین۔ تو وہ گئے تو ظاہر بہت سردی تھی، ہوا چل رہی ٹھنڈی، کسی کی ہمت جانے کی ہو نہیں رہی تھی، رات اندھیری، اس زمانے میں کہاں لائٹیں تھیں، چراغ کا دور تھا۔ کئی دفعہ فرمایا آپ نے کون جائے گا کون جائے گا، جب کوئی نہیں اٹھا آپ نے فرمایا حذیفہ تم جاؤ۔ کہنا اٹھ گیا میں تو جب حکم دیا مجھے، لیکن سردی بہت تھی، میں سوچ رہا کیسے جاؤں گا میں۔ جب میں سواری پہ بیٹھا اور چلنے لگا تو مجھے گرم ہوائیں آنے لگی، سردی ختم ہو گئی میری۔ یہ ہے کرامت، ان کو پتہ نہیں تھا جب میں سواری پہ بیٹھوں گا تو مجھے سردی میری دور ہو جائے گی اور اللہ مجھے گرمائی دے گا۔ بہرحال مقصود یہ کہ وہ وہاں سے جاسوسی کر کے واپس آئے، آپ کو خبر دی، آپ نے ان کو اپنی چادر دی، حذیفہ سو گئے اور فجر کے ٹائم کو اٹھایا۔ اٹھ جاؤ بہت سونے والے، کیا کہا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بہت سونے والے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ یہ نہیں سوچا آپ نے کہ جب یہ کام سے میں نے بھیجا تھا ان کو سرکاری کام سے اور یہ ممکن ہے تھک گئے ہوں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا دھیان رکھیے آپ، خاص کر وہ لوگ جو مسجد سے دور رہتے ہیں۔ مسجد والوں کو تو ہر موقع مل ہی جاتا ہے نماز پڑھنے کا، کیونکہ ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے۔ تیسری بات بتائی آپ نے کہ آدمی قرض لے لیتا ہے، حتیٰ یرکبا، یہاں تک کہ وہ سوار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مر جاتا ہے، جنازے میں سوار ہو کے قبرستان پہنچ جاتا ہے، وہ قرض اس پہ موجود رہتا ہے۔ اس میں بھی آدمی غفلت برتتا ہے، جبکہ یہ چیز غفلت برتنے کی نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی روکی سوکی کھا لے کسی کے سامنے، ایسا نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے۔ آپ دیکھیں نا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے آیا مال مانگا، دے دیا آپ نے، پھر دوسری مرتبہ آیا مال، پھر مال دے دیا آپ نے، تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر آپ نے دیا، کیا فرمایا کہ حکیم مال میٹھی سبزی ہے، آدمی کھاتا تو اس کو دل چاہتا کھاتا رہوں میں، یاد رکھو یہ والا ہاتھ بہتر ہے اس والے ہاتھ سے۔ مطلب کیا کہ یہ ہاتھ مانگنے والا، یہ دینے والا ہاتھ ہے، تو دینے والا ہاتھ رکھو، مانگنے والا ہاتھ مت رکھو۔ تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے کمائی جاؤ، بینک بیلنس بڑھائی جاؤ، ہیں؟ دیکھو بینک بیلنس آپ کو کام نہیں آئے گا، سب یہیں رہ جائے گا۔ آپ نے پوری صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تمہارا کون سا مال تمہارا وارث ہے؟ یا سر جو ہمارے پاس ہے مال، اب ہمیں نہیں، جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ وارثوں کا مال ہے۔ جو تم نے اپنے ہاتھ سے دے دیا، خرچ کر دیا، وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہاری میراث میں آئے گا۔ سمجھیے آپ، تو اللہ کے راستے جو خرچ کر دیتے ہیں آپ، چاہے پیسہ ہو یا لاکھ ہو، کتنا بھی پیسہ، وہ آپ کی میراث ہے۔ جو آپ نے چھوڑ دیا بچا بچا کے وہ وارث ہوگا، وہ لے جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اکثر حالات تو خرابی دکھائی دیتے ہیں، اچھے حالات تو بہت کم ہیں۔ تو اس طرح اس کے بھی دھیان رکھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر پہلو سے قرض کی قباحت بیان کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ قرض لینا اچھی چیز نہیں ہے، قرض نہ لیا جائے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، چھوٹا کاروبار کر لے، روز 200 روپے کمائے، 300 روپے
کھائے پیے سو جائے آرام سے, کسی کی فکر نہیں ہے, کوئی سر پہ قرضہ کسی کا نہیں ہے, کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی پارٹنر نہیں ہے میرا, آرام سے سویا, جو اللہ دے گا آپ کو. اس کمائی سے ہم بھاگتے ہیں. ہمیں آڑ آتی ہے, ٹھیلا ہم چلا نہیں سکتے, لکڑی ہم کاٹ نہیں سکتے, سبزی ہم بیچ نہیں سکتے, تو کیا کریں گے آپ؟ کہاں بیٹھیں گے پھر جا کے آپ؟ آپ نے اپنے سیلف سوالنگ کو دیکھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ اوپر بیٹھے تھے؟ وہ لکڑیاں کاٹتے تھے. اس میں بھی لکڑیاں کاٹتے, جو بیچتے آدھی قیمت خود رکھتے, آدھی سے مانگ دے دیتے. چلو کون کرے گا؟ یہ ان کی مثالیں ہیں. آپ دھیان رکھیں, ہم لوگ بے عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا. ہاں آدمی سمجھتا ہے بس میں ایسا ہی کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. اس کا دھیان رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر سمجھانے کی کوشش کی ہے, صحابہ کرام کو سمجھایا ہے, اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں. وہ تو بہت اچھی زندگی گزار گئے. بس ابو اعلیٰ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی آدمی اگر اس بات کو پسند کرے ان یستجاب دعوتہ, کہ اس کی دعا قبول کی جائے, یکشف قربہ, اور اس کی گھبراہٹ اور پریشانیاں دور کر دی جائیں, تو کیا کرے وہ؟ فلیسر علی معسر, اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو آسانی دے, تنگ دست کو آسانی دے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, بنی اسرائیل کا آدمی تھا, اس کو کوئی کام نہیں تھا, اس کے پاس کوئی نیکی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. جب اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں تو بہت ہی ناکارہ آدمی ہوں, بالکل بیکار, میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے. سوچو پھر تم سوچو. پھر سوچا, اس نے کہا بھائی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں تنگ دست کو آسانی دیتا تھا. جب میں کسی کو قرض دیتا تو قرض لینے میں آسانی اختیار کرتا, دقت میں نہیں ڈالتا, شور غل نہیں کرتا, اور کسی قسم کے اس پہ ظلم نہیں کرتا تھا میں کہ جاؤ تم اسی بات میں ہماری بخشش کر دی اللہ نے. مگر یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے, ہماری شریعت میں نہیں ہے. یہ گزشتہ شریعت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. کبھی آپ سمجھے کہ چلو یہ کام شروع کر دو, ہیں لوگوں کو قرض دو اور آسانی سے بھائی اب دے دینا, کوئی بات نہیں ہے, اور نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں آپ, ایسا مطلب نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات ایسے گزرے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتاتے ہیں کہ ان واقعات میں جان ہے. آپ کا بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ واقعات ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں سختی مت, اس سے اچھی طرح پیش آئیے, اخلاق کے دائرے میں رہیے, پھر اسے تقاضا کیجیے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دلوا دے گا آپ کو. اور نہیں بھی دلواتا تو اس کا بھی حل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, اور جگہ بھی آئی ہے. ایک شخص تھے جن کا دیوالیہ ہو گیا, ان پر لوگوں کا قرض تھا. تو آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں, ایسا واقعہ پیش آ گیا, میرا مال جو ہے وہ تلف ہو گیا, بس کیا کروں, جو میرا مال تھا وہ آفت آئی ہے, وہ خدا نے طوفان وغیرہ آتے تھے, بارشیں ہوتی تھیں, آندھیاں چلتی تھیں, اس میں مال تباہ برباد ہو جایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا تصدقوا تصدقوا تصدقوا, مسلمین سے کہا اس کو صدقہ دو صدقہ دو. سب نے صدقہ دیا, اس کو صدقہ جمع ہوا, مگر جنہوں نے قرض دیا تھا وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رقم ہماری پوری نہیں ہو رہی ہے اس سے, صدقے سے بھی. آپ نے فرمایا جو ہے لے جاؤ, اور جو نہیں ہے چھوڑ دو. ایک آدمی کیا کرے گا جب وہ دیوالیہ ہو گیا ہے, اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو ایک یہ الگ چیز ہے کہ ایک آدمی کاروباری ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس نے اسی پوزیشن میں آپ سے پیسے لیے اور پیسے کاروبار میں لگا دیے, لیکن وہ کاروبار تباہ برباد ہو گیا, اب وہ کہاں سے دے گا؟ لیکن اس کے لیے آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ کاروبار کہاں, پیسہ وہ کہاں لگایا تھا, یہ چیز سامنے کرنی پڑے گی جس نے پیسہ دیا ہے, تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس کو آپ چیز خریدی ہے اس کے لیے کوئی کیش کوئی رسید وغیرہ پکی وہ دکھائیں تھا, تو یہ آپ کے پیسہ یہاں لیا, یہ بال پڑا ہوا ہے, یہ سب چیز اس کو بتائیں تاکہ وہ کہ ہاں یار اب کیا کر سکتے ہیں, نقصان ہو گیا. یہ نہیں کہ آپ نے بتایا نقصان ہو گیا جی, بھائی کہاں ہوا یہ پتہ ہی نہیں ہے, پھر کیا ہوگا کہ آدمی پیسے کھا گیا. کیا ہوگا؟
آدمی پیسے کھا گیا، یہ اس کے دل میں بات آئے گی اور شیطان بدزن کر دے گا آپ سے، آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور نہ جانے پھر آگے کیا کچھ ہو. تو اس لحاظ سے بھی آپ اس کو دیکھیے، دھیان رکھیں کہ کاروبار کے سلسلے میں کاروبار کرتے ہیں بہت ہی عمدہ کاروبار کریں، لکھت پڑھت کے ساتھ کریں، گواہوں کے ساتھ کریں. نقصان جب لکھتے ہیں اس میں نقصان کا حصہ ہے کاروبار کا، تو وہ نقصان آپ کو شو کرنا پڑے گا. آپ نے مال خریدا، رکھا ہوا گودام میں، دکھا دیں یہ مال رکھا ہوا صاحب، کیا کریں آپ لے جائیں مال. اس طرح صاف ستھرا کام ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے کہا نقصان ہو گیا تو ایسا کوئی بھی نہیں مانے گا نقصان ہو گیا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ دھوکے بازی ہے. سمجھے نا آپ، اس کا دھیان رکھیں. اور انشاءاللہ تعالی کچھ اور آپ کو اس سلسلے میں معروضات پیش کروں گا میں، جس سے آپ کو مزید یا آپ تہیہ کر لیں دل میں کہ قرض نہیں لینا، چاہے آدمی بھوکے سے سو جائے وہ اچھا ہے. کسی کے سر پہ ٹینشن تو نہیں ہوگا، کسی کے لیے گھبراہٹ تو نہیں ہوگی کسی قسم کی. انشاءاللہ ایسا آپ کریں گے، مجھے امید ہے قرآن سے عمل کرتے ہوئے. استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.